تو بیچ میں دوسرے کہاں گئے؟ رسول پہ ایمان. ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب الفاظ تو بیچ میں. قرآن نے ایک راستہ دیا کہ سب سے پہلا ایمان اللہ پر اور آخری ایمان قیامت پر، باقی سب بیچ میں شامل آ گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پر بھی یہی کہا گیا جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر. مطلب یہ کہ سارے ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جس کا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. تو اللہ کی مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن لائے. اب آگے ہمیں کرنا کیا ہے؟ مسجد تو بن گئی. تو آگے قرآن فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پھر وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ دو چیزیں. اور آگے ایک کام تو ہم نے کر لیا مسجد کی تعمیر کا کام. یہ دوسرا کام وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور تیسرا کام وَآتَى الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے. کہ مسجد دعا بھی کرتی ہے اور مسجد ناراض بھی ہوتی ہے. وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے مسجد ہر وقت دعا کرتی ہے مولا جنہوں نے مجھے آباد کیا اسے ان کی آباد کو کیا مسجد کو دعا آباد فرماتے ہیں. ان گھروں کو دعا آباد فرما جس نے تیرے گھر کو آباد کیا. اور کہیں ایسا ہو کہ وہ ناراض ہو جائے اور اس کا اثر کہیں اللہ کی پناہ. تو دوسرا کام وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ تیسرا کام کہ اللہ نے جس کو صحیح نصاب بنایا ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے. اور زکوٰۃ پیسوں کی بھی ہوتی ہے، زمین کی ہوتی ہے، کھیتی کی بھی ہوتی ہے جس کو عشر کہتے ہیں. سرکار دادا باپو نے اس پر بہت توجہ دلائی لوگوں کو عشر کی طرف. عشر کیونکہ کھیلو بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ بس دے دو بغیر حساب کتاب کے. زکوٰۃ تو حساب سے ہی دینا پڑے گی. باقی للہ بغیر حساب کے دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کا سوال جیسے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. روز محشر کے جب اداس کو وقت اولین پرسش نماز کو وقت. سب سے پہلا سوال جو قیامت میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہوگا. زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم آیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ہر جگہ پر. تو یہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسری چیز ان کی خوبی جو مسجد بناتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام مرشد دادا بابو کا دامن نہیں چھوڑیں گے. امام مرشد سرکار سید دلہ مرشد بابو کا دامن نہیں چھوڑیں گے. امیر بابو کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور ہم نے تو دیکھا کہ دادا باپو جب نکلتے لوگ ڈرتے تھے. دادا باپو کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اور اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا بول بھی دیا سرکار تو چپ رہے مگر آخر میں آ کے اسے بھی چپنا پڑا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ سے صرف اللہ سے ڈرتے کسی سے نہیں ڈرتے. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کے ولیوں کی یہی پہچان ہے کہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم. خوف آنے والا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور جو بیت گیا اس کو غم کہتے ہیں. میت ہو گئی تو کہتے ہیں غم. مصیبت آئی پھر ٹل گئی مگر ایک غم رہ گیا دل میں. مگر خوف آنے والا یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نہ آنے والی کسی چیز کا خوف ہے ان کو نہ جانے والی کسی چیز کا کوئی خبر. تو یہ خاص خوبی ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا. اور خوف الہی سے ہی تقوی ملتا ہے. تقوی متقی
इंसान को तकवे की मंजिल तक ले जाता है, फिर वो मुत्तकी होता है। यहाँ पर इमाम गजाली का एक कौन मुझे याद आया। इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी एक चीज इरशाद फरमाई है। तमाम इंसान मुर्दा है इल्लल आलिमीन। दुनिया में जितने लोग हैं सब मरे हुए, लेकिन जो इल्म वाले होते हैं वो जिंदा होते हैं। इल्लल आलिमीन, जो इल्म वाले हैं वही जिंदा। बेइल्म आदमी मुर्दा। जैसे एक मुर्दा न किसी को नफा दे सकता है न किसी को नुकसान कर सकता है, इसी तरह जाहिल न किसी को नफा दे सकता है न नुकसान कर सकता है। तो इल्लल आलिमीन, सारे इंसान मुर्दा है मगर आलिम जिंदा है, इल्म वाले। अब आगे इमाम गजाली क्या कहते हैं? अल आलिमून कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलीन। ये जितने इल्म वाले हैं वो भी सब सोए हुए हैं, जैसे सोए हुए हैं। इल्लल आमिलीन, जागता वही है जो अपने इल्म पे अमल करने वाला है। इल्म होते हुए अमल ना करे उसकी मिसाल ऐसी है जैसे सोया हुआ। तो सोने वाले से भी न सुख मिलेगा न दुख। वो न अपने को सुख पहुंचाएगा न दूसरे को, न अपनों को दुख देगा न दूसरे को। सोया हुआ है। तो इल्म रख करके भी जो अमल न करे वो सोया हुआ है, और जो अमल करते हैं वो जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं। इल्लल आमिलीन, अमल करने वाले ही जागते हैं। वो ध्यान से सुनना बड़ा अच्छा। ये कौन मुझे याद आया इमाम गजाली का। पहले क्या कहा? इंसान मुर्दे हैं, इल्म वाला जिंदा है। इल्म वाले सोए हुए हैं, अमल वाले जागने वाले। अब ले लो अमल वालों। अल आमिलून कुल्लुहुम फी खतरिन इल्लल मुखलिसीन। ये जितने अमल वाले हैं वो भी खतरे में हैं, वो भी खतरे में। न जाने कब अमल बेकार हो जाए। इल्लल मुखलिसीन, जो खुलूस के साथ अमल करते हैं वो खतरे में नहीं। मस्जिद बनाई, नियत तो अच्छी की हमने, क्या अल्लाह का घर बनाया तो हमने मस्जिद बनाई, मगर अब इसको कायम रखना, बरकत कब तक रहेगी? खुलूस जब तक दिल में रहेगा। कभी कल उठ के किसी ने कह दिया बैंक मैंने 10,000 दिए थे, गया दे दिया, अल्लाह की राह में नेकी कर दरिया में डाल, बदला खुदा देने वाला है। तो खुलूस के साथ इंसान काम शुरू करता है। जब मस्जिद बनाते, मदरसा बनाते या कोई नेक काम करते तो सब खुलूस वाले, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और बन जाने के बाद अब झगड़े शुरू। कौन ट्रस्टी, कौन मुतवल्ली, कौन खजांची। अब इसमें तो वो जो खुलूस खत्म हुआ तो सवाब भी मिट गया। कुछ अमल ऐसे होते, थोड़ा सा 5 मिनट बढ़ जाए। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो अपने लिए हम करते हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा फायदा हो या ना हो, कौम के लिए करते हैं। नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं, दूसरों के लिए कोई लेना देना नहीं। पढ़ेंगे तो सवाब, ना पढ़ेंगे तो हमको अज़ाब। दूसरों के लिए रोजा अपने लिए रखते, पर्सनली इबादत। हज अपने लिए, ज़कात अपने लिए, दूसरों का लेना देना नहीं है इसमें। तो अपने लिए जो काम होता है वो खुलूस से करो। बुजुर्ग बड़ी अच्छी बात करते हैं इमाम गजाली कि तुम नमाज पढ़ने चले तो सिर्फ अल्लाह की नियत करो,
دکھاوا نہیں. دکھاوے والی نماز سے کوئی فائدہ نہیں. آپ بھی گھر سے چلے, آپ کا پڑوسی بھی گھر سے چلا, آپ بھی مسجد میں آئے, وہ بھی آیا, آپ نے بھی نماز پڑھی, اس نے بھی پڑھی, دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے, دونوں نے اتنا ہی ٹائم دیا ہے, دونوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, مگر ایک کو ملا ثواب دوسرے کو نہیں. محنت دونوں کی برابر, لیکن ثواب ایک کو ملا ہے. کیوں؟ جو خلوص کے ساتھ آیا, جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ آیا, جو عبادت کی نیت سے آیا, ثواب اسی کو ملے گا. اور جو ریاکاری کے لیے آیا, دکھاوے کے لیے آیا, لوگ مجھے نمازی کہے, تو محنت تو کی ہے, ثواب نہیں. تو پھر اپنا عمل, نیکی, پرسنلی عمل, چاہے نماز, روزہ, حج, زکات, اس میں خلوص ہونا ضروری. دکھانے والی بات آ جائے گی تو محنت کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یہ پرسنلی بات ہے. مگر کچھ عبادت ایسی ہے جو قوم کے لیے ہوتی ہے, جیسے مدرسہ بنائے, مسجد بنائے. آپ اکیلے تھوڑی نماز پڑھیں گے, پوری قوم نماز پڑھے گی. آپ کا اکیلے کا بچہ مدرسے میں تھوڑی جائے گا, پوری قوم کے بچے آئیں گے. اگر کنواں کھدوایا تو آپ اکیلے پانی تھوڑی پیئیں گے, جو بھی گزرے گا وہ پانی پیے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ جو کام جنرلی ہوتا ہے قوم کے لیے, اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی کرے تو کرنے دو. اگر کوئی کہے کہ میں مدرسہ میں بنا رہا ہوں, میرا بورڈ لگاؤ, اس کو بھی مت روکو. بھائی نیت دکھاوے کی کرنا ہے, کوئی بات نہیں. دکھاوے کے لیے مسجد بنائی, بنا دے. دکھاوے کے لیے روزہ مدرسہ بنایا, بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو مسجد بنائی تھی دکھاوے کے لیے, لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, 25 لاکھ جمع کر لیے, اور بھی لگ گیا. خیر, اس نے تو دکھاوے کے لیے کیا تھا, اس کا تو اس کو فائدہ نہیں ملا, اس کو تو اس کی نیت کا وجہ سے فائدہ نہیں ہوا. لیکن مان لو کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, گھر اندر آ گیا, مسجد میں آ کے اس نے نماز پڑھ لی, اور اس نے ہاتھ اٹھا کے کسی نے دعا کر دی, مولا جس نے مسجد بنائی اس کا بھلا کر دے, جس نے مسجد بنائی اس کا بھلا کر دے. اس کی نیت سے تو ثواب نہیں ملا, اس دعا کی برکت اس کو مل جائے. اگر کوئی بچہ مدرسے میں آیا, بھلے اس نے کچھ نہیں دیا تھا, آپ نے مدرسہ قوم کے لیے بنایا, اب وہ پڑھا, حافظ ہوا, قاری ہوا, عالم ہوا, اسلامی سپہ سالار ہوا, اب پوری زندگی میں جتنا قرآن پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا. جتنا قرآن پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا. تو کہتے ہیں جنرلی کاموں میں اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرے تو کرنے دو, اس کا فائدہ تو ہوگا ہی, اس کے عمل کا نہیں ہوگا, کسی کی دعا سے ہو جائے گا, کسی کی دعا سے ہو جائے گا. تو دوستو, مخلص سارے عمل والے خطرے میں, یہ خلوص جانا نہیں چاہیے مرتے دم تک. کبھی خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے کہ ہم نے مسجد بنائی. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو کون بنا سکتا؟ اللہ اگر توفیق نہ دیتا, توفیق تو وہی دے رہا ہے نا, اسی کی توفیق سے نماز پڑھی, اسی کی دی ہوئی ہمت سے روزہ رکھا, اسی کی دی ہوئی دولت سے زکات دی, اسی کی دی ہوئی دولت سے حج کیا, اسی کی دی ہوئی توفیق سے مدرسہ مسجد بنایا. تو رب کا کرم دیکھو, رب کا کرم دیکھو کہ تعریف بھی کرتا ہے اور بدلے بھی دیتا ہے. تعریف بھی کر رہا ہے, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. یہ خدا کا ذکر کرنے والے مرد اور یہ خدا کا ذکر کرنے والی عورتیں, انہیں معمولی نہ سمجھو. دنیا میں ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم تیار ہے. دیکھا, تو یہ خلوص ضروری. اب چلو خلوص والوں کی بھی بات امام غزالی آگے کرتے ہیں, اب خلوص والوں کے لیے بھی ہے. المخلصون كلهم في خطر. یہ جتنے خلوص والے ہیں وہ بھی خطرے میں. الا الخائفین, خلوص والے بھی خطرے میں. میں نے تو بولا کہ من
خلوص ختم ہو گیا، اور خلوص ختم ہو گیا تو عمل بھی بیکار ہو گیا۔ آخر میں امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ اِلَّا الْخَائِفِينَ، خوف خدا رکھنے والے ہمیشہ کامیاب۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہاں بھی آخر میں خوف خدا ہے۔ اللہ کے گھر وہی بناتے ہیں جو ایمان والے، وہی نماز پڑھتے، وہی زکات دیتے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی خوف خدا آدمی کو متقی بنا دیتا ہے، آدمی کو پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت۔ تو خوف اگر دل میں ہوگا خدا کا تو نہ آپ کے اندر دکھاوا پیدا ہوگا، نہ ریاکاری پیدا ہوگی، نہ اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھے گا، نہ اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا سمجھے گا۔ اللہ سے ڈرا تو اس کا عمل بھی صحیح ہو گیا، ساری نیت بھی صحیح ہو گئی، پیشانی کے بال سے لے کے پیروں کے تلووں تک ہر اعضا اس کا تقوی والا ہو گیا۔ سوچے گا، صحیح سوچے گا، اللہ کا ڈر رکھے گا۔ اسی لیے صوفی فرماتے ہیں کہیں بھی رہو بس ایک خیال دل میں رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو خود فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں جہاں بھی تم رہو، جہاں بھی تم رہو۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ خدا کہتا ہے ہم اپنے بندے کی شہرت سے زیادہ قریب، شہرت اس سے زیادہ خدا قریب۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب میرے قریب